جو سرکنڈے ہوتے ہیں ان سے یہ قرآن پاک لکھنے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ ایک الفاظ لکھنے میں مجھے کم و بیش 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ لکھنے میں اتنا ٹائم؟ عرصہ 2-2.5 سال ہو گیا مجھے لکھتے ہوئے۔ دن کے وقت شاید تھوڑا کم ٹائم لگے کیونکہ میرے دیگر کسٹمر روزی روٹی بھی کمانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہ سورۃ فاتحہ لکھی۔ ماشاءاللہ، کافی دن مجھے لگے اس میں لکھنے میں، اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں لکھا جا سکے۔ کافی آیات مبارکہ ہے جو میں لکھ چکا ہوں۔ اگر میں یہ نسخہ میری زندگی میں جتنا لکھ سکوں، باقی کو یہ دیکھے میں نے شیڈ دیا ہوا ہے کہ یہاں سے سراغ کر کے ایک بک کی شکل میں دے کے کہ میں مسجد نبوی کی آرٹ گیلری میں ملک پاکستان کا چھوٹا سا فلیگ لگا کے اپنا نام ادھر چھوٹا سا لکھا ہو ادب کے زمرے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جب یہ قرآن دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ واقعی اس نے محنت کی ہے اور محنت میں میرا ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ہوں قدیم اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی سٹوری۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں قصور گاؤں میں اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جو سرکنڈے ہوتے ہیں ان سے یہ قرآن پاک لکھنے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ عام الفاظ میں کانے کے چلکے کہا جاتا ہے۔ انہی سے بات کرتے ہیں کہ آخرکار ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور سرکنڈوں سے ہی کیوں قرآن پاک لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے انکل، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ نے ایک ڈیفرنٹ انداز میں ایک مختلف چیز کو شروع کیا، یعنی کہ قرآن پاک، ماشاءاللہ قرآن پاک مبارک کو آپ جو سرکنڈے ہیں جسے عام الفاظ میں کانے کے چلکے کہا جاتا ہے ان سے آپ لکھ رہے ہو، کیسے ذہن میں یہ آیا؟ قصور کا ایک نوائی گاؤں سرحدی علاقہ، ہمارے علاقے میں کانے اکثر ہوتے ہیں جس سے کلمے بنا کے ہم بچپن میں وہ تختیاں لکھتے تھے۔ جو کانا ہوتا ہے نا اس میں دیر پا جب ہو جائے اس پہ اکثر تھوڑی سی زیادہ لائٹ اگر ڈلی جائے نا تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گولڈ ہوتا ہے، جیسے اس پہ سونا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں نے قرآن پاک خطاط حضرات نے دیگر ملکوں میں بھی، پاکستان میں بھی اس انداز سے لکھا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ قرآن ہمارے ادب سے ہے، قرآن ہمارے سر کا تاج ہے۔ قرآن میں جو پڑھنے کے بعد نیکیاں ملتی ہیں وہ انتہائی بہت زیادہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھلاتے ہیں کہ قرآن پڑھو، اور پھر اللہ نے بھی خود فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ میں لکھ رہا ہوں اور لکھنے کے بعد میں بار بار اسے پڑھتا ہوں۔ ایک لفظ لکھنے کے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہوں، اور جب میں تراشتا ہوں تو پھر بھی نذرانہ بھیجتا رہتا ہوں، اور تراشنے اور لکھنے میں کافی ٹائم صرف ہوتا ہے۔ ایک الفاظ لکھنے میں مجھے کم و بیش 1 گھنٹے سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ لکھنے میں اتنا ٹائم؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دن میں آپ کتنی دیر لکھتے ہیں اور یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ عرصہ 2-2.5 سال ہو گیا مجھے لکھتے ہوئے۔ دن کے وقت شاید تھوڑا کم ٹائم لگے کیونکہ میرے دیگر کسٹمر روزی روٹی بھی کمانی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ رات کو جب مجھے وقت ملتا ہے تو وہ میں جو ہے نا وہ مجھے اکثر اوقات کیونکہ اکیلا ہوتا ہوں، باب اللہ شاہ نے فرمایا تھا راتی جاگے کرے عبادت، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے ਭੌਂਕਣਾ ਬੰਦ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਦੇ नहीं ਭਾਵੇਂ ਵਜਨ 100 ਜੁੱਤੇ ਤੇਥੋਂ ਉੱਤੇ। तो जब मैं कुरान लिखता हूँ तो मुझे ये लगता है मैं मालिक के दर पे बैठा हुआ हूँ जैसे आप बैठे हैं, और मैं उसे महसूस करता हूँ कि अल्लाह मैं तेरे सामने बैठा हूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, और मैंने कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं की कि अल्लाह को पसंद ना आए, मेरे आका को पसंद ना आए। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इतना माल दिया जाए, इतनी जायदाद दी जाए, वो तो गुमराह ना हो जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि या अल्लाह पाक की शफात नसीब हो। اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ لکھتے کیسے ہیں اور
آپ اس کے لیے آپ نے کوئی خاص کوئی کپڑے پہ لکھ رہے ہیں، یا پھر آپ اس کے لیے آپ نے کوئی خاص چیز جو ہے نا وہ کوئی منفرد چیز میں آپ لکھ رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی بتائیں۔ منفرد کوئی چیز نہیں ہے، قرآن پاک میں سامنے رکھا ہوتا ہے، اس پہ دیکھتا ہوں اس الفاظ کو، کیونکہ کانے کے چھلکے میں لچک نہیں ہے۔ جو ناظرین نہیں جانتے وہ انہیں بتا دیا جائے کہ کانے کا چھلکا بالکل سٹریٹ ہوتا ہے، اور اسے گھما کے پھر اس انداز سے لکھنا یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے، سب سے ڈیفرنٹ کام ہے۔ اچھا، آپ نے اب تک ماشاءاللہ کتنی آیتیں لکھیں، اور کتنی آیتیں یا کتنی صورتیں لکھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے میں نے یہ سورۃ فاتحہ لکھی، ماشاءاللہ کافی دن مجھے لگے اس میں لکھنے میں، اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ایک دن میں لکھا جا سکے، اس میں کافی دن لگتے ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے قرآن پاک لکھنے میں۔ اچھا، یہ ایک جو آپ بتا رہے ہیں آپ نے ایک جو آیات لکھی، یہ کتنی دیر میں آپ لکھتے ہیں، اور یہ مکمل کرنے میں آپ کو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے؟ کافی دن لگتے ہیں، ٹائم تو گنا ہی نہیں جاتا۔ اچھا، محبت ہو تو پھر حساب نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ جب اللہ سے محبت کی پھر حساب کہاں لا؟ کس چیز کا حساب؟ اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہے نا میری ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ اس کی لگی ہوئی ڈیوٹی ہے، اگر وہ اللہ مجھے پسند نہ کرتا تو میں لکھتا ہی نہیں، یہ اس کی عطا ہے مجھ پہ۔ کتنا لکھ چکے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ اب تک؟ کافی آیات مبارکہ ہے جو میں لکھ چکا ہوں، اور ایسا میری دلی خواہش ہے کہ جب میں یہ نسخہ لکھ چکوں، جتنا بھی لکھ سکوں اپنی زندگی میں، یہ میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے دیگر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ نسخہ میری زندگی میں جتنا لکھ سکوں، باقی کو یہ دیکھے، میں نے شیڈ دیا ہوا ہے کہ یہاں سے سراغ کر کے ایک بک کی شکل میں دیکھے کہ میں مسجد نبوی کی آرٹ گیلری میں ملک پاکستان کا چھوٹا سا فلیگ لگا کے اپنا نام ادھر چھوٹا سا لکھا ہو ادب کے زمرے سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جب یہ قرآن دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ واقعی اس نے محنت کی ہے، اور محنت میں میرا ایمان ہے، اور یہ جو قرآن ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دلی خواہش یہ ہے کہ آپ جو مدینہ منورہ کے آرٹ گیلری میں اس کو رکھیں، جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں یا مختلف ممالک کے جو علماء کرام ہیں، ان کے لیے کوئی خاص میسیج دیں گے آپ؟ جو میسیج ہے وہ اگر ان تک پہنچ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ میں ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہوں، سرحدی علاقہ ہمارا، میری کوئی ذاتی زمین نہیں ہے باہر، میرا چھوٹا سا کاروبار ہے جہاں سے میں اپنا حلال رزق کما رہا ہوں، الحمدللہ اللہ رزق سے نواز بھی رہا ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب کے اعلیٰ شخصیت وہ چاہیں تو کچھ اپنے طریقے سے محبت سے، قرآن کے لکھنے کی محبت سے وہ دے دیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو کسی پیاسے کو اگر پانی دے دیا تو اس سے احسان نہیں ہوتا، نہ بھی دیں گے تو پھر بھی اللہ مالک ہے، اللہ بہتر جانتا۔ جس نے یہ ڈیوٹی لگائی نا اس نے ایسے نہیں کیا، پورے پاکستان سے اگر مجھے پسند کیا نا، اس میں کچھ خاص حکمت ہے، کچھ عطا ہے۔ میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ تیری حکمت، تیری عطا، تو ہی جانے، تیرے کام جانے۔ کہتے ہیں کہ تم میرے کام میں لگ جاؤ، اللہ کے کام میں لگ جاؤ، تمہاری ہر چیز کی ذمہ داری میری، تو میں اس کے کام میں لگ گیا، اب وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اچھا، زندگی میں سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا، سب سے بڑی خواہش بتائیں گے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے یار ماں، مگر پھر بھی کم نکلے۔ ضروری نہیں کہ یار ہر خواہش پوری ہو، بس یہی ہے کہ میں قرآن پاک لکھتا رہوں، میری صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد بھی لکھتا ہوں، رات گئے تک لکھتا رہتا ہوں، اور مجھے دیکھے باوضو کہ جو قرآن پڑھتا ہے رات کو اسے عجیب سا سکون ملتا ہے، میں تو لکھ رہا ہوں تو میں اس الفاظ کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں۔ اچھا، جو نوجوان نسل جو سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، بہت سے لوگ اپنا سوشل میڈیا پر اپنا ایک وقت بھی صرف کرتی ہے، کیا ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ایک ایجلس ہیں، آپ کی زندگی میں بہت سے تجربات رہے ہیں، ہماری جو ینگ جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے ان کے لیے کوئی خاص پیغام دیں گے؟ خاص پیغام یہی ہے کہ قرآن سے لیٹر رہیں، مسلمان ہو کے قرآن سے دور مت ہٹیں،
اگر آپ بار بار موبائل کو فوکس کریں گے آپ کی آنکھوں کی بنائی یہ پیچھے والے سیل کمزور ہو جائیں گے. جب آپ قرآن کو چوم کے بوسہ دے کے پڑھیں گے آپ کی آنکھوں کو طاقت کبھی خطا نہیں ہوگی. یہ میرا دلی ایمان ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو سکون ہی بہت ملتا ہے. اگر وہ سوتے وقت کچھ بھی پڑھ لے خان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پھر ہو سکتا ہے اسے آرام کی نیند آئے. اسے ضرورت نہیں پڑے گی وہ گولیاں کھانے کی, کیونکہ وہ اس کے ذہن میں اتنا سکون ہوگا, ایسے لگے گا جیسے فرشتے ہاتھ ڈال کے آپ کے دماغ کو سکون دے رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین میرے ساتھ ماشاءاللہ حکیم محمد اصغر صاحب موجود تھے. ماشاءاللہ تعالی یہ اللہ پاک نے ان کو اس عزت سے نوازا ہے, اور ان کی جو زندگی ہے اس میں ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ یہ قرآن پاک کو جو عام الفاظ میں جس کو ہم کانے کے چھلکے کہتے ہیں ان سے لکھنے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا, اور یہ ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ یہ قرآن پاک کو لکھنے کے بعد مدینہ منورہ کی جو آرٹ گیلری ہے اس میں اس کو رکھیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قدیم خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.